أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ من والاه اما بعد. پیچھے منافقین کا کئی آیات میں تذکرہ تھا، پھر جہاد کے بارے میں چند آیتیں تلاوت کی گئی تھی. اب پھر منافقین کی کرتوتوں کا سلسلہ جاری کیا جا رہا ہے. چنانچہ ارشاد ہے فما لکم فی المنافقین فئتین، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو فرقوں میں بٹ گئے. اللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں الٹ دیا. اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ جس کو اللہ نے گمراہ کیا اسے تم ہدایت دو. ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اللہ جسے گمراہ کر دے اس کے لیے تمہیں کوئی راہ نہیں ملے گی. اب یہ آیت کس مناسبت سے نازل ہوئی؟ اس سلسلے میں مفسرین نے کئی ایک آراء ذکر کی ہیں. ایک روایت تو بخاری شریف میں ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں عبداللہ بن ابی جو رأس المنافقین تھا، منافقوں کا سردار تھا، اس نے یہ کہہ کر کہ میری رائے قبول نہیں کی 300 اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا تھا اور کھلم کھلا اپنے نفاق کا گویا اس نے اظہار کیا. اب اس سلسلے میں مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا کہ جو لوگ اس کے ساتھ گئے تھے وہ مسلمان تھے یا وہ منافق تھے. ان کے ساتھ مسلمانوں کا سا برتاؤ کیا جائے یا منافقوں کا سا برتاؤ کیا جائے. تو اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی. بعض دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مکے کے کچھ لوگ مسلمان بن کر مدینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. کیونکہ وہ دل سے مسلمان نہیں تھے، اس لیے یہاں کی آب و ہوا انہیں راس نہ آئی، اس ماحول کو انہوں نے پسند نہیں کیا اور تجارت کے بہانے وہ مکے واپس چلے گئے، پھر وہیں بس کر رہ گئے. تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، جیسا کہ اگلی آیت سے بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے. بعض لوگوں نے اور بھی واقعات نقل کیے ہیں. بہرحال واقعہ کچھ بھی ہو، اس آیت میں یہ تو اللہ نے واضح کر دیا کہ جن کا نفاق کھلم کھلا ظاہر ہو جائے تو پھر ان کی کفر کے سلسلے میں دو رائے نہیں ہونی چاہیے. یہ اللہ نے یہاں پر بالکل واضح کر دیا. اس لیے مسلمانوں کو تنبیہ کے انداز میں اللہ نے پوچھا فما لکم فی المنافقین، منافقین کے بارے میں کیا ہو گیا؟ فئتین، دو فرقوں میں تم لوگ بٹ گئے. کچھ لوگ ان کو مسلمان کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ ان کو کافر کہہ رہے ہیں. کیا کھلم کھلا ان کا نفاق جب ظاہر ہو چکا پھر اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش ہے؟ پھر اس میں اختلاف کرنے کی کوئی گنجائش ہے؟ معلوم ہو گیا کہ جب گناہ بالکل ظاہر ہو جائے
تو پھر اس سلسلے میں کوئی رو رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اللہ نے وجہ بھی ارشاد فرمائی کہ ان کے پلٹنے کی وجہ کیا ہے۔ مسلمان ہونے کا اظہار کرنے کے بعد پھر کفر کی طرف پلٹنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا واللہ ارکسہم بما کسبوا، ارکس یرکسو الٹنا، کسب یعنی اختیار کرنا، کمانا، جو ان کے کرتوت تھے اس کی بنیاد پر اللہ نے انہیں پلٹ دیا، یعنی ان کی طرف سے جو کھلم کھلا نفاق ظاہر ہوا، کفریہ عمل کا انہوں نے کھلم کھلا اظہار کر دیا، مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں جانے سے انہوں نے انکار کیا، کھلم کھلا راستے میں انہوں نے دھوکہ دیا، یا ہجرت کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا جس وقت کہ ہجرت فرض تھی، تو پھر ان کے نفاق کی اور کیا علامت بچ سکتی ہے؟ تو ان کی وجہ سے ان کے جو کرتوت ظاہر ہوئے، ان کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے دوبارہ ان کو کفر کی طرف پلٹ دیا۔ انسان جو بھی گناہ کا ارادہ بھی کرتا ہے اس کے بھی اثرات اس کے دل پر مرتب ہوتے ہیں، لیکن جتنا بڑا گناہ کا کام کرے گا اتنے اس کی زندگی پر اس کے برے اثرات بھی ظاہر ہوں گے۔ اچھا ارادہ کرتا ہے، اچھے اثرات دل پر ظاہر ہوتے ہیں، اچھا عمل کرتا ہے، زندگی پر اس کے اچھے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ تو برے انسان عمل کرتا ہے، انسان کوئی برا عمل کرتا ہے، کفری عمل کرتا ہے، یا بے ادبی، گستاخی، کھلم کھلا مخالفت، معاندت پر اتر آتا ہے، تو اس کے برے اثرات بھی اس کی زندگی پر مرتب ہو کر رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے، جو غلط رخ پر جاتا ہے جان بوجھ کر، جو دین کا مذاق اڑاتا ہے، جو انبیاء کی مخالفت کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو صحیح راہ پر قائم نہیں رکھتے۔ جو خود رہنا نہ چاہے کہاں اس کو موقع مل سکتا ہے؟ اسی لیے کہا اللہ ارکسہم بما کسب، انہوں نے جو کچھ کیا تھا، یعنی جو غلط کام کیا، جو کھلم کھلا شریعت کی مخالفت کی، مسلمانوں کو دھوکہ دیا، کفریہ عمل کا اظہار کیا، اس کی وجہ سے اللہ نے انہیں الٹ دیا، برباد کر دیا۔ وہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے دین میں داخل ہونے کا اعلان کر رہے تھے، اللہ نے ان کرتوتوں کی وجہ سے ظاہر میں بھی ان کو الٹ دیا۔ پھر اللہ نے مسلمانوں کو خطاب کر کے پوچھا، جو لوگ ان کو مسلمان مان رہے تھے اور ان کی سفارشیں کر رہے تھے، کہا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، جن کو اللہ نے گمراہ کیا ہو تم ان کو ہدایت دینا چاہتے ہو؟ جن کو اللہ نے صحیح راستے سے الگ کر دیا، نکال دیا ہو، ان کو تم ہدایت دینا چاہتے ہو؟ جو کلم کلا اپنے نفاق کا اظہار کر رہے ہیں، کفر کا اظہار کر رہے ہیں، تم کہاں سے ان کی صحیح رہبری کر سکتے ہو؟ ان کے بارے میں کوئی رو رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا اسی کی وضاحت کرتے ہوئے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جس کو اللہ گمراہ کر دے، راہ راست سے دور کر دے، تو تمہیں ان کے لیے کوئی راہ نہیں مل سکتی، یعنی ان کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے تمہاری کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بڑی دھمکی بھی ہے کہ جو خود اپنے آپ کو راہ راست سے دور کرتا ہے پھر اللہ کی طرف سے انہیں توفیق نہیں ملتی ہے، کتنی بھی ان پر محنت کی جائے وہ محنت اپنا اثر نہیں دکھاتی ہے۔ تو اس لیے ایک تو اس میں اللہ نے یہ بات واضح کر دیا کہ جن کا نفاق کفر ظاہر ہو جائے پھر ان کے سلسلے میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری چیز اللہ نے یہ بتا دیا، جو اپنے پیر پر کھلاڑی مار کر خود اپنے آپ کو دین سے دور کر دے، اللہ کی طرف سے پھر اس کی ہدایت نہیں ملتی ہے۔ تیسری طرف یہ بھی معلوم ہوا کہ جو اس طرح کے گستاخ ہیں ان کے پیچھے محنت کرنا بھی بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنے دین پر پوری طرح ثابت قدم رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔